الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک چیز کی طرف آج توجہ دلانی ہے. اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی. ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے. اور جرائم پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں. پولیس کے جرائم پہ قابو پانے کے لیے، اور بس اوقات پولیس سے اوپر بھی محکمہ ہوتا ہے کہ جرائم کو مزید کنٹرول کریں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی مجرم رشوت دے کر سزا سے چھوٹنا چاہتا ہے، انسداد رشوت کے لیے بھی، رشوت خوری کے راستے کو روکنے کے لیے بھی ادارے بنے. ابھی بھی ایک حکومت کی طرف سے ادارہ نیا بنا ہے، اور اس کا عزم یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں کوئی مجرم رہنے نہیں دینا. تو اچھی بات ہے، ادارے بننے چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جرائم اداروں کے بننے سے کم نہیں ہوتے. جرائم کم ہوتے ہیں خوف خدا سے. جرم نام ہے گناہ کا، جرم نام ہے گناہ کا. اور بندہ گناہ سے باز اسی وقت آ سکتا ہے جب دل کے اندر خدا کا خوف. اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اگر جرائم سے روکنے کے لیے 100 ادارے بنے ہیں، 101 بھی بن گئے، تو جرائم کبھی رکنے والے نہیں ہیں، اور ان پر قابو پانا ناممکن ہے. اگر خدا کا خوف ایک مسلمان کے دل میں آ جائے تو جرائم پر قابو بغیر اداروں کے ہی پایا جا سکتا ہے. خدا کا خوف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں خدا کا خوف؟ خوف خدا، خشیت الہی. اللہ رب العزت کے آگے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرنا. یہ اگر ایسے ہی حالت سے، گناہ دی حالت سے میں اللہ کے سامنے پیش ہویا تو کی منہ دکھاؤں؟ اے با خدا را. یہ ہے خشیت الہی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ میرا سامنا ہوگا، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. یہ خوف خدا. اگر یہ خوف خدا انسان میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی زندگی بھی اس کی پرسکون بن جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی اس کی ایسی بہترین ہوگی کہ دوسرے لوگ اس پہ رشک کریں.
اگر خوف خدا پیدا ہو. اگر خوف خدا انسان کے دل میں ہے تو ملے گا کیا؟ اگر خوف خدا انسان کے دل میں آ گیا اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والا بن گیا، ملے گا کیا؟ قرآن کریم کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس انعام کا تذکرہ کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ اللہ پاک کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہش نفس کو اس نے دبا لیا، خواہشات کے پیچھے نہ چلا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. کتنی؟ 2 جنتیں. ایک جنت ہی بہت بڑی نعمت ہے. جہے بندے نو 2 منٹ کتے سونے کے سہاگا ہیں. کیا خیال ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کے پاس اللہ رب العزت نے گھر والی نعمت عطا کر دی، اس کے پاس گھر موجود ہے، بیٹھ جا، چل. اگر انسان کو یہ نعمت عطا ہو جائے دنیا میں کہ اس کے پاس گھر موجود ہے رہنے کے لیے، تو وہ معاشرے کا ایک خوشحال آدمی ہے. اگر اس کے پاس ایک کی بجائے گھر 2 ہو جائیں تو زیادہ خوشحال ہے نا. کہ یار ایک میں رہوں گا، ایک میں کرائے کے دے دوں گا، ایک رہوں گا تو ایک نو کرائے کے دوں گا. یا اور منصوبے کئی طرح کے بندہ بنا. تو ایک گھر کا ہونا بھی نعمت ہے، 2 گھر کا ہونا اس سے بڑی نعمت ہے. تو ایک جنت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو 2 جنتوں کا مل جانا اس سے بڑی نعمت. تو اللہ پاک نے انعام کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ اللہ پاک کے آگے گناہوں کے ساتھ منہ دکھانے سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا کرے. اب سوال ہے کہ خوف خدا آئے گا کیسے، پیدا کیسے ہوگا؟ اکثر ایسا کہ ہماری زندگیاں خوف خدا سے خالی ہیں. خوف خدا آئے گا کیسے؟ خوف خدا آتا ہے معرفت الہی سے، اللہ پاک کی پہچان سے. جس بندے کو اللہ پاک کی پہچان جتنی زیادہ حاصل ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. معرفت الہی سے آتا ہے. اب یہ بات کہ معرفت الہی کیسے آئے گی، اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے جن کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے. جس طرح عام طور پہ علماء سمجھانے کے لیے اللہ والے بات سمجھاتے ہیں نا، کہتے سونا ملتا ہے سناروں سے، لوہا لوہاروں سے، ہاں جی، فلاں چیز فلاں سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. تو اللہ کی پہچان کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے، اللہ والوں کے پاس وقت گزارنے سے. اس سے
معرفت الہی حاصل ہوگی. اور معرفت الہی کے حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن اور سنت کی سمجھ ہے. قرآن اور سنت کی سمجھ سب سے مؤثر ذریعہ. جس کو قرآن اور سنت کی جتنی زیادہ سمجھ ہوگی، شریعت کی، حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی جتنی زیادہ سمجھ ہوگی، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. اور یہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ شریعت کی سمجھ کس کو ہے؟ علماء. کس کو ہے؟ علماء. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت کو جانتا ہے. تو سب سے زیادہ شریعت کی سمجھ کس کو ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ خدا کا خوف یہ بھی علماء کے دل میں. اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خدا کا خوف علماء کے دل میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. اس لیے کہ ان کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہے، اس وجہ سے کہ ان کو قرآن و سنت کی اللہ کی خوشی نہ خوشی کی سمجھ ہے. جس بندے کو جتنی زیادہ اللہ کے حکموں کی پہچان ہے، قرآن و سنت کی سمجھ ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خدا ہے. سب سے بڑھ کر اس کائنات میں خدا کا خوف نبی کو اس کو ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کی سمجھ، شریعت کی سمجھ یہ پیغمبر وقت کو اس کو دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، انبیاء کے بھی سردار. سب سے زیادہ خدا کا خوف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. کیوں؟ معرفت الہی سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینے کا طور طریقہ تھا، اپنے لحاظ سے مثال رات کو عبادت کرتے تو اتنی دیر قیام کرتے نماز میں کہ کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں برک سوکھ جاتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے سارا جواب عنایت فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس کو جتنی معرفت لائی ہے نا اتنا خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ میں باری تعالیٰ سے میرا تعلق زیادہ سے زیادہ قائم ہے. قیامت کے دن باری تعالیٰ کے ہاں پیشی ہو تو سب سے زیادہ جو ہے نیکیاں میری پڑھ لیں گے. بندہ کوشش کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت میں آپ دیکھیں کہ خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ ان کی زندگیاں عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی، عجیب و غریب واقعات سے، اس لیے کہ خوف خدا ہو. میں نے عرض کیا جس کو جتنی زیادہ خدا کی معرفت حاصل ہے
اتنا زیادہ خدا کا خوف اس کے دل میں ہوگا. اب دیکھیں نا، اس لیے اس کو اللہ پاک کی عظمت کا پتہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان کا بھی سن لیں. خوف خدا کی کیا قدر، کیا عظمت ہے ان کے دل میں. ایک دن جا رہے تھے جنگل میں، دیکھا تو ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں اپنے مالک کی. کافی تعداد تھی، بکریوں کی ریوڑ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کا امتحان کنہ کا مانتدار ہے. اور میں کہ یار یہ بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے وہ ہمیں بھیج دو. وہ کہنے لگا میں تو غلام ہوں، تو میرے مالک کی ہیں. تو میں پھر کیا ہوا، اتنی بکریاں کو ایک کا تو نہ بھی ہوگی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک بکری جو ہے کہیں گم ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، تو بکری ایک دے دے. روزے دار بھی تھا غلام، اس کا روزہ تھا. تو کہا کہ ہم اب اس کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت کریں گے، آپ کو افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے، افطاری کے لیے گوشت بھی استعمال کریں گے. تو اس نے ایک جملہ کہا، اللہ کتنے ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کتنے ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ. یعنی حیرانگی سے کہا یعنی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. میرا مالک اگر نہیں دیکھن دیا مینوں تو میں پٹھا کام کراں، بکری ڈالنا بھیجاں، پیسے کما لاں. میرا اللہ نہیں مینوں دیکھتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. این اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس بندے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو واپس گھر جاتے ہوئے سارے رستے میں یہی جملہ کہتے کہ اللہ کہاں، اللہ کہاں، اللہ کہاں. یعنی اس بندے کا یہ خوف خدا اتنا پسند آیا، یہ جملہ اتنا پسند آیا، سارے رستے میں کیا فرماتے گئے؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. باپ گئے، تحقیق یہ غلام کس کا ہے، اس کے مالک سے ملے. اس کے مالک سے ملنے کے بعد وہ ساری بکریاں اس مالک سے خرید لی، ساری بکریاں اس مالک سے خرید لی، اور اس غلام کو بھی خرید لیا، اس غلام کو بھی خرید لیا. اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا. ساری کی ساری بکریاں اس کو تحفے میں دی، ساری کی ساری بکریاں آپ نے کیا کیا؟ اس کو تحفے میں دی. یہ ہے خوف خدا جو اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے. وہ اللہ پاک بسا اوقات ایسے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے بندے کو نقد انعام بھی دے دیتے ہیں. دیکھو اس کو ایک بکری کا کہا گیا بھی اس میں گڑبڑ کرو تو وہ اللہ سے ڈر گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آزاد بھی ہو گیا، وہ ساری بکریوں کا مالک ہو گیا. صحابہ کرام کے دل میں خوف خدا بڑا بڑا کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا جس بندے کو جتنی معرفت الہی حاصل ہے، خدا کا خوف اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں موجود ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو ایسے درجنوں واقعات ملیں گے کہ بعض صحابہ کرام سے ایسا گناہ ہو گیا کہ جس پر کوئی متعین سزا تھی، جس کو ہم حد کہتے ہیں. ہاں جی، کسی سے نعوذ باللہ غلط کام ہو گیا، بدکاری ہو گئی، تو انہوں نے اس وقت تک اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھا جب تک اس گناہ کی سزا اپنے اوپر لاگو نہیں کروا لی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آ کر وگرنہ گناہوں سے، جرائم سے بچنا یہ ناممکن چیز ہے. آج جتنے بھی حکومت ادارے بنا لے، پولیس، فوج اور وہ اس کے تحت اور جرائم سے روکنے کے لیے، وہ سارے ادارے ناکام ہیں جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہ ہو. خوف خدا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، بندہ گناہ سے ویسے بات رہے گا، ویسے بات رہے گا. پولیس کی ضرورت نہیں، کسی اور ادارے کی ضرورت نہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں خوف خدا ہے. تنہائی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بندہ اکیلا ہے، گناہ کرنے کا بندے کے پاس موقع بھی ہے اور چانس بھی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بندہ پھر اللہ پاک سے ڈر گیا، نبی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے میں سکون ہو جائے گا، بندے کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ یہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان معاشرے میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اسلامی ملک میں پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی شرح کم نہیں ہو رہی، جرائم کی شرح کم نہیں ہو رہی، بلکہ دن بدن جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر خوف خدا کی صفت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔